اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قاری صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت علامہ سید محمد امیر شاہ صاحب پشاور اور ہمارے صوبے کی ایک معروف علمی اور روحانی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کچھ مشاہدات اور تاثرات یہ ریکارڈ کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی جان پہچان کیسے ہوئی؟ شکریہ جناب۔ پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک حضرت مولانا سید محمد امیر شاہ صاحب قادری، جن کو عرف عام میں ان کے معتقدین مولوی جی کہا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کی ابتدا میری طرف سے نہیں بلکہ میرے والد صاحب کی جانب سے ہوئی تھی، اور میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے کافی عرصے سے تعلقات ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں اسی مسجد میں میرے والد صاحب سے پہلے حافظ احمد علی صاحب خطیب ہوا کرتے تھے، جو پشاور کے بہت بڑے واعظ اور خطیب گزرے ہیں، اور ان کے تعلقات مولوی جی صاحب کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں، تو ان کے بعد حافظ احمد علی صاحب مرحوم کے بعد میرے والد صاحب یہاں خطیب ہوئے، تو اس نسبت سے، سابقہ نسبت سے مولوی جی کے تعلقات میرے والد صاحب کے ساتھ بھی شروع ہوئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر شخص کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر انسان ذاتی طور پر محسوس کرتا ہے کہ یہ تعلق میرے ساتھ خصوصی ہے۔ جی ہاں، باوجود یہ کہ میری اور ان کی عمر کے درمیان کافی فرق ہے، لیکن کبھی انہوں نے تعلق میں اس فرق کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بارہا وہ یہاں تشریف لائے ہیں، میں اگر کبھی حاضری کا موقع مجھے ملا ہے اور وہ وہاں موجود نہ ہو تو جواباً جو ہے وہ خود یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ تعلق جو میرے والد صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا وہ اب بھی قائم ہے الحمدللہ۔ جی، مولوی جی صاحب نے حدیث شریف پہ کام کیا ہے بہت، اس سلسلے میں آپ کے خیال میں یہ حدیث کی جو خدمات ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کے بعد حدیث جو ہے وہ ہم اسلامی قانون کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے اس علاقے کے اندر، میری مراد پشاور سے ہے، یہاں حدیث کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے۔ عموماً ہم لوگ دوسرے علاقوں کی لکھی ہوئی شرحیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہاں مقامی لوگوں نے تصنیف اور تالیف یا ترجمے وغیرہ کے اوپر کافی توجہ نہیں دی۔ میرے پاس ان کی جو ایک کتاب ہے انہوں نے ترجمہ کی ہے، وہ بخاری شریف کی فارسی شرح ہے، جو شرح غوثیہ کے نام سے ہے، اور شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شرح لکھی۔ اس کا اردو ترجمہ مولوی جی صاحب نے کیا ہے، اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ میں نے پوری کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھی، بعض مقامات سے پڑھی ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور ہمارے اکابر اور اسلاف نے جو کوشش کی تھی اس عظیم کتاب کی شرح کرتے ہوئے، انہوں نے وہ اردو خوان طبقے کے سامنے وہ کوششیں انہوں نے نمایاں کرنی اور پیش کر دی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ مسلمان اس سے کافی فائدہ اٹھائیں گے۔ مولوی جی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات بیان فرمائیں ان کی شخصیت پر۔ مولوی جی صاحب کے ساتھ میرا
ایک تو شخصی اور ذاتی تعلق ہے، آنا جانا رہتا ہے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک بزرگ کی حیثیت سے، والد صاحب کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، اور پھر کافی لمبے عرصے تک ہم صوبائی رویت ہلال کمیٹی میں بھی ایک ساتھ رہیں، اکثر میٹنگوں میں وہ شریک ہوتے رہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ وہ انتہائی نرمی، محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ایک مسلمان کا جو اخلاق ہونا چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ کبھی اختلافات جو ہیں مسلک کے، یہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ہمارے اور ان کے مسلک میں اختلاف کو کبھی انہوں نے کسی علیحدہ طرز سلوک کا بنیاد بنایا، جی ہاں، ذاتی اختلاف نہیں بنایا، بلکہ یہ بات ان کو بھی معلوم ہے، یہ اس اختلاف کا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر شخص کی عزت کی ہے۔ اور میں جہاں تک میرا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے پہلا عرض کیا کہ میری عمر جو ہے وہ بہت کم ہے، میں تو ان کے پوتوں کے اس میں زمرے میں آتا ہوں شمار، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ کبھی عمر کو آڑے آنے دیا اور نہ کبھی اس اختلاف کو، بلکہ ہمیشہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ تعلق رکھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو اخلاقی اور اسلامی اخلاق کا اور کردار کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، بہت کم لوگوں میں سے پایا جاتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ رویت ہلال کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا، اور آپ کافی عرصے سے آپ شاہ صاحب کے ساتھ اکٹھا کام کر رہے ہیں زونل رویت ہلال کمیٹی میں یہاں کی۔ ہمارے یہاں کی جو زونل رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ بھی کبھی کبھی اختلافات پیدا ہوتے رہے ہیں، اور یہاں کے جو مقامی علماء ہیں ان کے ساتھ تو اکثر اختلاف رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس اختلاف کے حوالے سے اور کہ مقامی علماء کے ساتھ یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ دور کرنے میں آپ لوگوں نے اور خصوصاً شاہ صاحب نے کیا کردار ادا کیے، اس سلسلے میں اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ رویت ہلال کمیٹی کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہم کئی سال تک اکٹھے رہے، اور چونکہ رویت ہلال کمیٹی کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں، جی ہاں، سب کی دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ حضرات، یہ سب موجود ہوتے ہیں، اس لیے جہاں اتنے مکاتب فکر کے علماء موجود ہوں تو لازمی طور ہے وہاں رائے کا اختلاف بھی پایا جائے گا۔ ایک اختلاف ہمارا مقامی ہے، کبھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ بھی اختلاف کئی دفعہ پیدا ہوا ہے، جی ہاں، انہوں نے جس چیز کو مناسب سمجھا، جس رائے کو، اس کو قبول کیا، کبھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی کیا رائے ہے یا مقامی طور پر۔ کبھی اگر ان کو اختلاف پیدا بھی ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا، بلکہ اپنی رائے ظاہر کی اور پھر خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس کو انہوں نے جھگڑے کی حد تک نہیں پہنچایا، اور میرے خیال میں یہی علمی طریقہ ہے کہ ایک انسان اپنی رائے کا اظہار کرے اور علمی دلائل کے ساتھ جو اپنی بات بیان کرے، دوسروں تک پہنچائے، اور یہ طریقہ ہمیشہ انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے اجلاسوں میں اختیار کیا۔ شاہ صاحب کے حوالے سے اور کوئی اہم بات یا اپنے والد صاحب کے حوالے سے جو تعلقات رہے ہیں، اپنے والد صاحب کا ذکر آپ ذرا کچھ تفصیل سے کریں، تھوڑا سا وہ نہیں ہوا، اور اس حوالے سے جو تعلقات قائم رہے ہیں، کوئی واقعہ بچپن کا یا ایسا کوئی یاد ہو آپ کے ذہن میں یا بعد میں کوئی جس سے آپ اہم سمجھتے ہوں، بیان کرنا یا جہاں تک میرے والد صاحب کا تعلق ہے تو ان کا اس میں گرامی
قاری محمد عمر تھا. سن 84 میں وہ فوت ہوئے، 10 مئی سن 84 کو. اور پاکستان بننے سے پہلے وہ یہاں آئے تھے اس مسجد میں خطیب کے طور پر. انہوں نے خدمات انجام دی، مدرسہ بھی قائم کیا. ان کے تعلقات مولوی جی صاحب کے ساتھ اس زمانے سے پہلے کے تھے. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سن 78 میں یہاں سے گیا مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ اس وقت میری عمر کم تھی، تعلقات جو تھے اس وقت بڑوں کے تھے، اور عموماً ہمارا طریقہ جو ہے شروع سے یہ رہا ہے کہ بچے جو تھے وہ بڑوں کی مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، الا یہ کہ ان کو بلا لیا جائے. جی ہاں. تو اس وقت مجھے کوئی وہ نہیں رہا. اور بعد میں جب میں وہاں سے واپس آئے سن 83 میں، تو تقریباً 6 مہینے بعد میرے والد صاحب فوت ہوئے. اس لیے مجھے ان تعلقات کی تفصیل جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی. لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ آیا کرتے تھے یہاں پہ، اور میرے والد صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد بھی کئی مواقع پر مولوی جی صاحب یہاں تشریف لاتے رہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا مختلف مواقع پر سیرت کانفرنس میں یا رویت ہلال کمیٹی کے اجلاسوں میں یا دوسرے مواقع پر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور میں تو یعنی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ میں ان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوں. یعنی کبھی میں وہاں حاضر ہوا ان کے دولت خانے پہ، تو وہ خود اٹھے، مجھے اپنی جگہ انہوں نے بٹھایا، دروازے تک چھوڑنے آئے. تو ایسے اخلاق جو ہیں یہ ہر مسلمان کے ہونے چاہیے. جی بہت بہت مہربانی. شکریہ قاری صاحب. بہت